نوجوانوں کے لیے کوئی اچھا سا ٹوٹکا اگر آپ کے ذہن میں ڈیولپمنٹ کا ٹوٹکا؟ ایک دکان پہ لکھا تھا یہاں پہ ختنے کیے جاتے ہیں. اچھا صحیح ہے. ایک شخص کو شاید بچے کا ختنہ کروانا تھا, وہ سیڑھیاں چڑھ کے جب اس دکان کے اندر گئے تو ہر طرف کلاک لٹکے ہوئے تھے, گھڑیال دیواروں. اچھا صحیح. تو وہ کنفیوز ہو گئے کہ کیا آیا واقعی یہ ختنے کی دکان ہے یا بورڈ پرانا رہ گیا اور اندر گھڑیوں کی دکان کھل گئی. صحیح. تو اسی کنفیوژن کے زیر اثر انہوں نے پوچھا کہ یہ ختنے کی دکان ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ختنے کی دکان ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے چاروں طرف کلاک کیوں لٹکا رکھے ہیں؟ تو جواب ملا کہ پھر ہم کیا لٹکائیں. اچھا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک کا نوجوان اگر باہر نہ جائے تو کیا کرے؟ صحیح بات. کیا آپ کے یوتھ کے لیے آپ کے پاس روزگار ہے؟ آپ حب الوطنی کی بنیاد پہ کسی کو فاقے نہیں کروا سکتے. ظاہر بات ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ اس صورت میں جب آپ کا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہو اور آپ دوسروں کو تلقین کر رہے ہوں کہ یہ غربت جو ہے وہ قدرت نے آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے, تو آپ اس کے ساتھ چلیے گزارا کر لیں. ایک تحقیق ہم نے 2017 سے 2019 تک کی پورے پاکستان کے کافی اضلاع میں. ٹھیک ہے. ہمیں انورس ریلیشن شپ ملا مدر ایج میں اور چائلڈ مورٹیلٹی میں, یعنی جتنی کم عمر مائیں تھیں ان کے ہاں بچوں کی اموات کی شرح اتنی زیادہ تھی. پاکستان میں چلنے والے جو مختلف تعلیم کے پروگرام ہیں, ان پروگرامز میں ایک گھر میں جتنے بھی بچے ہوں اتنے ہی انسینٹیوز دیے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کے ہاں 2 بچے ہیں تو 2 بچوں کو مالی فوائد ملیں گے, 10 ہیں تو 10 کو ملیں گے. تو اس طرح سے ریاست ایک طرح سے خود حوصلہ افزائی کر رہی ہے لوگوں کی کہ آپ بچوں کی تعداد بھلے بڑھاتے جائیں, ہم آپ کو وسائل دیتے رہیں گے. جب بھی سیلاب آتا ہے تو چاہے وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہو یا پروونشل, وہ صرف اعداد و شمار جاری کرنے والے ادارے بن جاتے ہیں. آج یہاں اتنے لوگ متاثر ہوئے, اتنے مویشی مر گئے. سید وقار شیرازی صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام. شکریہ. آج ہم ایک اہم پوڈ کاسٹ کریں گے, لیکن آپ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے, بٹ پھر بھی میں یہ ایک رسم دنیا ہے. پاکستان میں جو غربت کے حوالے سے جتنے بھی ریسرچ ہوا, کام ہوا, اس میں آپ کا نام آتا ہے سر فہرست. تو آپ نے نیشنل جو ڈیجیٹل پاورٹی سینسس تھا اس کو لیڈ کیا پاکستان میں بھی, ISP کے تھرو. جو NSCR نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری تھا اس کے آپ ہیڈ رہے ہیں. ایرا میں آپ نے کام کیا امپیکٹ ایویلیویشن پہ, اور پاکستان میں پہلی دفعہ ایک لارجر جغرافک پلس کیا تھا اس میں, ہاؤس ہولڈ ٹارگیٹنگ, دونوں کو آپ ملا کے اٹ واز اے گریٹ کائنڈ آف اچیومنٹ. پاکستان کو جو مسائل آج کل جن کا سامنا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. خاص کر ہم نے دیکھا کہ پچھلے 4-5 سال میں خاص کر غربت میں بے پناہ اضافہ ہوا, معاشی تنزلی کا شکار رہا پورا ملک, اور ہم کوئی معاشی جو ہے وہ گروتھ کا جو پاتھ وے ہے وہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. وہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے اوور آل دیکھیں تو ایک انحطاط پذیری ہے, چاہے ادب کے حوالے سے ہو, معاشی نظام کے علاوہ معاشرتی اقدار کے حوالے سے ہو, اور ایک سوشل کوہیجن جو ایک معاشرے کو بناتا ہے, اور سوک انگیجمنٹ ہے, اسپیسز ہیں, پولیٹیکل اسپیسز ہیں, اس میں بھی کافی وہ اسکویز ہو رہی ہیں. تو کیا ہو رہا ہے سر پاکستان میں؟ پہلے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے اتنی ہمہ جہت اور اتنے مختلف پہلوؤں سے ذکر کیا, کیونکہ آپ کی شخصیت ہمہ جہت متقاضی ہے, تو اس لیے ہم نے تو کس سرے کو پہلے پکڑا جائے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. ایک زمانے میں جب کچھ اینکرز بہت مایوس کن قسم کے پروگرامز کیا کرتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ صرف ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, مگر فی الوقت وہ باتیں تمام حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی ریاست میں لوگوں کے طرز زندگی اور ان کی کوالٹی آف لائف سے آپ اس ریاست کی کامیابی کو جانچ سکتے ہیں, آنک سکتے ہیں. تو اس ملک میں تو لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ نیچے کی طرف آیا ہے. قوت خرید کم ہوئی ہے, دستیاب وسائل کم ہوئے ہیں, مسائل میں اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ریاست کی ذمہ داری میں جو سہولیات عوام کو فراہم کرنا ہے اس میں بھی ریاست ظاہر ہے پیچھے کی طرف گئی ہے. تو ہر طرف ایک مسائل کا انبار ہے, چاہے وہ صحت کا میدان ہو, تعلیم کا میدان ہو, یا بیسک انفراسٹرکچر ہو, یا آئین کے آرٹیکل 38C کے تحت عام آدمی کی بنیادی ضروریات کی رسائی ہو اس تک. ریاست ہر حوالے سے ناکام دکھائی دیتی ہے. اگرچہ یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے
مگر مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے بقول منٹو کے شعور کا سفر الٹے قدموں طے کیا ہے. اوکے، ریورس انجینئرنگ ہو گئی. جی. اوکے. تو یہ ایک دیگر گون صورتحال ہے جو فی الحال دکھائی دیتی ہے. تو شاہ صاحب، چونکہ آپ اس شعبے میں رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کا ایک پاتھ وے آپ نے دیکھا ہے، آپ نے اس کو انٹرنلائز کیا ہے، بلکہ آپ نے اسٹریٹجیز بھی بنائی ہیں پورے پاکستان کے مختلف اداروں کے لیے. تو اتنے اسٹریٹجیز بنے، اتنے پالیسیز بنتی ہیں، اتنا ریسرچ بھی ہوتا ہے، پاورٹی ٹارگیٹنگ پہ بڑا کام ہوا ہے. تو یہ سارا کام جا کے کہاں پہ رک جاتا ہے؟ دیکھا جائے تو بہت زیادہ کام ہوا ہے. کام بہت زیادہ ہوا ہے ہمارے ہاں. اول تو نیک نیتی کا فقدان ہے. یعنی اس میں آپ مجھے بھی شامل رکھیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہیں اپنا 100% نہیں دے رہے تو یہ بھی ایک طرح کی کم نیتی ہے، اگر یہ بد نیتی نہیں ہے تو. آپ نے درست کہا، یہاں پہ ریسرچ اینڈ ایویلویشن کا بہت کام ہوا، ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا، ایویڈنس بیسڈ پالیسی میکنگ پہ کام ہوا، مگر ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکا وہ ٹینجیبل ریزلٹس میں. تو اس کی تو بے تحاشا وجوہات ہیں. مثلاً سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پاورٹی پر تو کام کرتے ہیں اس اینگل سے کہ غریبوں کو کیش اسسٹنس پرووائڈ کی جائے، مگر اس غربت کے پس پردہ جو عوامل ہیں جس کی وجہ سے وہ غربت پیدا ہو رہی ہے، اور جسے ہم ٹرانزینٹ نیچر آف پاورٹی کہتے ہیں، جو پاکستان جیسے ترقی پذیر، اب تو ترقی پذیر کہتے ہوئے بھی خیر انسان سوچتا ہے ممالک میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے، وہاں وہ ٹرانزینٹ نیچر آف پاورٹی کیوں ہے؟ لوگ کیوں خط غربت سے اوپر چلے جاتے ہیں اور پھر خط غربت سے نیچے چلے آتے ہیں؟ تو ریاستوں کے پاس اس طرح کے میکانزمز ہوتے ہیں جن سے ریاستیں لوگوں کا دفاع کرتی ہیں کہ وہ غربت کے جال میں نہ گریں. میں اس کی آپ کو بہت ایک سادہ سی مثال دوں گا. آپ ایک رحیم یار خان میں رہنے والے ایک مستری کے گھر کے بارے میں ہائپوتھیٹیکلی سوچیے کہ جو ایک راج مستری کا کام کرتا ہے، اس کے 2 لڑکے ہیں، ایک اس کی بوڑھی والدہ ہے اور ایک اس کی خاتون خانہ ہے، اہلیہ ہے. وہ واحد گھر کا روزگار کمانے والا ہے. تو اب وہ کسی دن کام کرنے والی جگہ پر اس کو ایک حادثہ پیش آتا ہے اور اس کے مثال کے طور پہ کولے کی ہڈی میں فریکچر ہو جاتا ہے، وہ ناکارہ ہو جاتا ہے. تو وہ گھر جو خط غربت سے ذرا سا بلند تھا، اب اس کا جو واحد جو بریڈ ونر ہے، جب اس کی صحت کمپرومائز ہوگی تو وہ گھر جو ہے وہ غربت کی سطح سے فوری طور پر نیچے آئے گا. یعنی اسے ہم کہتے ہیں کہ ریزیلینس اس گھر میں آلریڈی کم تھی، کیونکہ وہ خط غربت کے بالکل اوپر یا اس کے بالکل نزدیک واقع تھا. ریاستیں اس سلسلے میں کیا کام کرتی ہیں؟ خط غربت سے جو قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں مزاحمتی قوت کم ہوتی ہے. صحت کے مسائل کے خلاف اگر گھر کا کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اچانک گھر میں غربت نظر آنے لگتی ہے. اقتصادی بحران ملک میں شروع ہو تو سب سے پہلے اس طرح کے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی قحط آ جائے یا کوئی زلزلہ آ جائے یا کوئی قدرتی آفت آ جائے تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس سب سے کم ریزیلینس ہوتی ہے. ریاستیں میکانزم بناتی ہیں جس میں ریاستیں یہ دیکھتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو، بلکہ ریاست کے تمام لوگوں کو صحت کی بہترین بنیادی سہولیات میسر رہیں. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم تک تمام لوگوں کی بنیادی رسائی بغیر کسی رکاوٹ کے ریاستیں یقینی بناتی ہیں. پھر ریاستیں یہ بھی دیکھتی ہیں کہ ایسے گھرانے جہاں پر تعلیم کا رواج نہ ہو، یا ظاہر ہے کہ ایک وقت میں تمام لوگ تعلیم کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، نوجوان ہوں یا بچے ہوں، تو ان کے لیے تکنیکی صلاحیت بڑھانے کے لیے، فنی تعلیم دینے کے لیے ان کو ریاستیں بہت بڑے بڑے پروگرامز چلاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریاستیں جو ہے وہ اسکالرشپس دیتی ہیں، تعلیم کو پروموٹ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا سیٹ اپ یا ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہیں جس میں روزگار کے مواقع پیدا ہوتے رہیں، چاہے براہ راست ریاست اس سے کچھ بہت زیادہ نہ کما رہی ہو. مگر ہمارے ملک میں المیہ یہ رہا کہ صحت، تعلیم، روزگار کے مسائل تو اپنی جگہ تھے ہی، مگر کاروبار کے لیے بھی ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ یہاں پیدا نہیں ہو سکی. نتیجتاً آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں لے دے کے ایک ہی چیز بیچنے کے لیے رہ گئی ہے، زمین. اور ہم دھڑا دھڑ جو ہے وہ زرعی زمینوں کو، قابل کاشت زمینوں کو منتقل کر رہے ہیں کنکریٹ کے جنگل میں، پلاٹس میں، اور ریل اسٹیٹ کے ٹائکونز اس سے پیسہ کما رہے ہیں اور
جو عام لوگ ہیں وہ اسے ایز این انویسٹر بھی خرید رہے ہیں اور آگے بھی. تو یہ تو ایک تاریک ترین صورتحال ہے. یعنی آپ اگر صرف یہ سوچئے کہ اس ملک میں آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اور زیر کاشت زمینیں جس رفتار سے کم ہو رہی ہیں, تو کیا اگلے کچھ سالوں میں یہ ملک اپنی غذائی ضروریات بھی پوری کر پائے گا یا نہیں؟ بہت بڑا فوڈ انسیکیورٹی کا بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اچھا شاہ صاحب, جو چیزیں آپ نے بتائیں جو ایک آئیڈیلی ایک سوشل ڈیموکریٹک ریاست کو کرنی چاہیے, جو ایک سوشل ویلفیئر ریاست کو کرنی چاہیے, وہ تو ہماری ریاست نہیں کر رہی ہے. تعلیم پہ دیکھیں, صحت پہ دیکھیں, ہم اپنے جی ڈی پی کا بہت ہی کم 2%, لیس دین 2% ہم لگاتے ہیں. اگر آپ اپنے خطے میں ہی دیکھیں, ریجن میں جو مختلف ممالک ہیں, ان کے ایک اکیڈمک انسٹیٹیوشن کا بجٹ ہمارے ٹوٹل تعلیمی بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری پرائرٹیز تو وہ نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر اس سب کے باوجود بہت سارے اچھے ایکسپرٹ پیدا ہوئے. انہوں نے جیسے محبوب الحق صاحب تھے, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بنا, بہت زبردست کام تھا. تو ان لوگوں نے کوششیں بھی کی. پاکستان کے ایک وقت میں لگتا تھا کہ ایک گروتھ کی ٹریجیکٹری ہم نے حاصل کر لی ہے, پھر آہستہ آہستہ ہم اس سے نکل گئے. یہ تسلسل ہے وہ قائم نہیں رہا. شاید گورننس اور پولیٹکس اور اکانومی, ان کا جو ایک انٹیگریشن ہے وہ قائم نہیں ہو سکا. تو کیا وجوہات ہو سکی, وائی وی کوڈنٹ بی نارمل اسٹیٹ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو آپ کو بھی معلوم ہے اور میں بھی جانتا ہوں, مگر سب باتیں جو ہے وہ برسر مائک نہیں ہو سکتی. ایگزیکٹلی, اور پریس کلب جانا پڑے گا. ظاہر ہے لیکن بنیادی مسئلہ جو یہاں پہ رہا وہ آپ نے خود ہی اس کی نشاندہی کر دی کہ یہاں کی سیاسی قیادت اور پالیسیز اور اقتصادی پالیسیز میں کوئی تسلسل نہیں رہا. جی, بظاہر اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ بجائے خود سیاسی قیادت کے پاس ایک تو ویژن کی کمی تھی, کمٹمنٹ کی بھی کمی تھی, پھر ان کے پاس اختیارات کی بھی شاید کمی رہی جو بظاہر نظر آتا ہے. مگر جتنے اختیارات ان کے پاس موجود تھے, کیا اس روم کو انہوں نے یوٹیلائز کیا؟ جس کا جواب یقیناً نہیں میں ہے. اور اس کے اندر رہتے ہوئے بہت کام ہو سکتا تھا, جس کو پھر ویژن کی کمی اور کمٹمنٹ کی کمی نے متاثر کیا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں سے نہ آگے کا کوئی راستہ سجھائی دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے کی کوئی سبیل ہے ہمارے پاس. بالکل صحیح. تو اب اس میں شاہ صاحب بنیادی طور پہ یہ جو انحطاط پذیری ہے یا جو کرائسس ہے, یہ تو ایک اوور آرچنگ کرائسس ہم دیکھتے ہیں. پہلے ہم نے معاشی کرائسس دیکھا, پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھی, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا عذاب جو کلائمیٹ چینج کا ہے. کیونکہ آپ کلائمیٹ چینج کے بھی آپ نے بہت کام کیا اس پہ, بہت آپ کا اس میں کنٹریبیوشن ہے. اس حوالے سے بھی ہماری کوئی اسٹریٹجی نہیں. 2010 کے فلڈس کے بعد آپ نے پورا ایک اسٹریٹجی بھی بنائی تھی. 2010 کے فلڈ گزر گئے, پھر 2015 میں ہم نے دیکھا, پھر 2022 کے جو ابھی جو یہ رین بیسڈ فلڈس آئے ہیں. تو اس تمام کے باوجود جب بھی ایک اسٹریٹجی بنتی ہے اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 2010 کے بعد آپ نے یہ راستہ اختیار کرنا تاکہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس کم سے کم. لیکن ہم نے کوئی, مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی اس طرح کا ریکمنڈیشنز جو آئی تھی مختلف اداروں سے اس کو فالو کیا, اور آج پھر وہیں کھڑے ہیں کہ ہم دوبارہ جو ہے ری ایکشن کر رہے ہیں. یعنی پریپیئرنیس کوئی ہم نے نہیں ہے. اچھا, اس کے لیے سب سے پہلے کلائمیٹ کو سمجھنا ضروری ہے. ایگزیکٹلی, کلائمیٹ چینج کیا ہے. مثلا عام آدمی کے لیے دنیا جو ہے وہ اپنے مدار میں یا اپنے انوائرمنٹ میں یا جو ہوا کا اس کے ارد گرد ایک کرہ ہے اس میں ایسی گیسز کا اخراج کر رہی ہے جو درجہ حرارت بڑھانے کا باعث بنتی ہیں, کیونکہ وہ ہیٹ کو ٹریپ کرتی ہیں, یعنی وہ حرارت کو اپنے اندر روک لیتی ہیں, جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ سب سے اہم ہے اور میتھین وغیرہ سے لے کے اور بہت ساری گیسز شامل ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو واٹر ٹیبل ہے پوری دنیا میں وہ متاثر ہو رہا ہے. صاف پانی کے جو تازہ پانی کے ذخائر ہیں وہ شرنک ہوتے جا رہے ہیں, وہ سکڑتے جا رہے ہیں. انسانی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, ان وسائل کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے. دنیا کے دریا سکڑ رہے ہیں, سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے. بنیادی طور پہ جو ہمارا اوسط درجہ حرارت ہے وہ بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے موسمی تغیر و تبدل ہر جگہ نظر آ رہا ہے. پھر اس کی وجہ سے فصلوں کے پیدا کرنے کے جو سائیکل ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, اور بہت سارے مسائل ہیں. اب جب ہم نے یہ جان لیا کہ کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی تبدیلی ایک بہت بڑی حقیقت ہے
اور پاکستان دنیا کے ان اولین ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے قدرتی آفات بہت بار بار آ رہی ہیں اور یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے، یہ جاری رہے گا۔ تو اس کے جواب میں ہم نے کیا کیا؟ مثلاً آپ نے دیکھا 2010 میں ایک سیلاب آیا، اس سے بڑا سیلاب جو ہے وہ 2022 میں آپ نے مشاہدہ اس کا کیا۔ زلزلے ہیں، پھر آپ نے ہیٹ ویوز دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ٹڈی دل کا پہلے وہ مسئلہ نہیں ہوا کرتا تھا جو اس بار نظر آیا، ڈراؤٹ نظر آئے، فصلوں کی کمی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے لیے ریاستیں کیا کرتی ہیں؟ ریاستیں جو ہے وہ انتظام کرتی ہیں۔ مثلاً بہت سادہ سی بات ہے، اگر کچھ علاقوں میں سیلاب کا خطرہ زیادہ ہو تو سب سے پہلا وہاں انفراسٹرکچر کا کام کیا جاتا ہے، انسانی جانیں بچانے کے لیے کچھ ایسی جگہیں بنائی جاتی ہیں جہاں پہ لوگ پناہ لے سکیں سیلاب کی صورتحال میں۔ وہ جگہ کوئی چبوترا بھی ہو سکتی ہے، وہ جگہ کوئی بلند مقام بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں پر امیڈیٹلی اس کمیونٹی کے لوگ، اس گاؤں کے لوگ، اس علاقے کے لوگ سیلاب کی صورت میں پناہ لیں۔ تو آپ کو یہ بنیادی انفراسٹرکچر ہی پاکستان میں نہیں دکھائی دیتا تیاری کے حوالے سے۔ دوسرا اس میں اہم پہلو کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سیلاب کی صورتحال واقع ہوتی ہے تو آپ کے تازہ پانی یعنی پینے کے پانی کے ذخائر اس سے آلودہ ہو جاتے ہیں۔ پینے کے پانی کے ذخائر کو بچانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سلسلے میں بھی آپ نے دیکھا کہ سیلاب کے 2 بڑے واقعات کے باوجود ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی تیاری دکھائی نہیں دیتی۔ اس سے بڑھ کر آپ کو دریاؤں اور نہروں کے رخ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تاکہ جو سیلاب کی آفت ہے اسے آپ ایک اپرچونٹی میں بدل سکیں۔ مثلاً ایک بہت بڑی بحث یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 دریا ہیں اور جن 3 دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، اگر سیلاب کے پانی کو اس طرف ڈائیورٹ کیا جائے تو آپ اس مصیبت سے نہ صرف چھٹکارا پا سکتے ہیں بلکہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اضافی پانی کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں، اس اضافی پانی کو آپ آبپاشی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس مقامی علاقے کے واٹر ٹیبل کے ریچارج کے لیے یعنی زیر زمین پانی کے ذخائر بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو تیاری تو نہ ہماری انفراسٹرکچر کے سلسلے میں ہے۔ دوسرا تیاری میں سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے لوگوں کی ٹریننگ، یعنی آفات کی صورت میں آپ کیا ٹریننگ لوگوں کو دیں گے، آفات سے نپٹنے کے لیے کیا ٹریننگ دیں گے، اور آفات کے بعد خود کو بحال کرنے کے لیے کیا ٹریننگ دیں گے۔ اس معاملے میں کوئی کام ہم نے ابھی تک نہیں کیا۔ اور تیسرا اس میں ایک نقطہ ہے کہ اگر آفت وقوع پذیر ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ کا ریسپانس کیا ہوگا، آپ کی تیاری کیا ہوگی، آپ لوگوں کو ریسکیو کیسے کریں گے، زخمیوں کا علاج معالجہ کیسے کریں گے، اگر اسکول اور صحت کے ادارے تباہ ہو گئے تو ان کی بحالی کیسے کریں گے، لوگوں کو محفوظ مقامات تک کیسے پہنچائیں گے، بچوں اور خواتین کو جو نان فوڈ آئٹمز اور فوڈ آئٹمز چاہیے ہوتے ہیں ان کا کیسے خیال رکھیں گے، آپ کیسے یقینی بنائیں گے کہ لوگ بھوک سے نہ مریں، ان تک غذا پہنچتی رہے، سڑکوں کا جو جال ہے وہ کیسے بحال ہوگا، ذرائع رسد و رسائل کیسے۔ اس حوالے سے آپ نے یہ دیکھا کہ جب بھی سیلاب آتا ہے تو چاہے وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہو یا پروونشل، وہ صرف اعداد و شمار جاری کرنے والے ادارے بن جاتے ہیں۔ آج یہاں اتنے لوگ متاثر ہوئے، اتنے مویشی مر گئے، اتنی سڑکیں تباہ ہوئیں، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ یہ آپ کا اور میرا یا میڈیا کا کام ہو سکتا ہے، مگر یہ اس ادارے کا کام سیلاب یا کسی بھی آفت کی صورت میں رسپونڈ کرنا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم کسی بھی حوالے سے کلائمیٹ کی تیاری میں تو میرا خیال ہے وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے۔ سب سے اہم بات آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت مغربی میڈیا، چاہے وہ DW ہو، چاہے وہ BBC ہو، چاہے وہ CNN ہو، وہ 20 سے لے کر 33% تک اپنا وقت کلائمیٹ چینج کو دے رہے ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو، لوگوں کی ذہن سازی ہو کہ اس سلسلے میں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو ہمارے میڈیا پر ایسا دکھائی دیتا ہے؟ نہیں، میڈیا کے ایشوز ہی کچھ اور ہیں کیا صاحب؟ میڈیا والے تو کہیں اور پھنسے ہوئے ہیں۔ نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھیے دس از ریئلی ڈیزاسٹرس سچویشن۔ ہم نے ڈیزاسٹر کو اپنے اوپر امپوز بھی کیا نا۔
پریپیئرڈنیس جیسا آپ نے کہا ہم تیار ہی نہیں ہیں. ہم تیاری تو کر سکتے ہیں. آپ نے لوکل سولوشنز کی بات کی کہ لوکل لیول پہ لوگوں کو کیسے تیار کیا جا سکتا ہے. تو ہمارا ایک انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایک اپولوجیٹک بھی ہے نا ہم بہت سے معاملات میں کہ یہ تو گلوبل فنومینا ہے, ہم پالوٹ بھی نہیں کرتے ہیں, کاربن ایمیشن میں ہمارا رول بہت ہی کم ہے, لیکن ہمارا امپیکٹ زیادہ ہے, ہمیں کلائمیٹ جسٹس ملنا چاہیے. لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے جو لوگ کلائمیٹ جسٹس کے ڈسکورس کو جنہوں نے پاکستان کے اندر جو لے کے آئے تھے انہوں نے بہت ساری ریکمنڈیشنز بھی دی تھی کہ آپ کے 2010 کے بعد اگر آپ نے اپنے آپ کو بحال کرنا ہے تو آپ کے لیے کیا کلائمیٹ چینج پالیسی ہونی چاہیے. پالیسی بھی بنی ہوئی ہے, کلائمیٹ چینج پالیسی پاکستان کی بہت اچھا ڈاکیومنٹ ہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو لے کے کوئی سنجیدگی نہیں ہے. اب اس میں ایک اور جو آپ نے اہم بات کی ہے واٹر کے حوالے سے کہ پاکستان میں جو کچھ ڈیٹا تو یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں جو ٹوٹل واٹر فلو ہے اینول 145 MAF ہے, جو ہماری ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہے. ہماری ریکوائرمنٹ شاید 45 MAF ہے پاکستان کی, لیکن مس مینجمنٹ بہت ہے. مثلا آپ کا جو اریگیشن سسٹم ہے وہ بہت ہی فرعون کے زمانے کا بہت پرانا ہے, تو وہاں پانی سارا رستا ہے, ہم پانی ہمارے کھیتوں تک نہیں پہنچتا, ٹیکنالوجی ہم استعمال نہیں کرتے ہیں, واٹر ریچارج کا ہمارے پاس کوئی مطلب میکینزم نہیں ہے. تو یہ سارے مسائل اپنی جگہ ایکومولیٹ ہو رہے ہیں, اور اس پہ ابھی مجھے نہیں لگتا کہ ابھی مستقبل قریب میں کوئی اس طرح کی بعید میں بھی نہیں. تو یہ سنجیدگی کب آئے گی؟ ہم دیکھیں, ہم ایز اے ملک ہم جب سوچتے ہیں نا تو ہم سب متاثر ہوتے ہیں, امیر ہو غریب ہو, کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہر ایک پہ آئے گا. جو ہمارے یہاں ایک ایلیٹ کیپچر کی بات کرتے ہیں, کیا یہ ایلیٹ کیپچر جو ایلیٹ ہے ان کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں ہے. وہ تو اپنے بڑے گھروں کے سامنے گاڑیاں دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب آپ جب بھی کہیں سے گزرتے ہیں تو وہ پائپ نکال کے جہاں گاڑیاں دھونا شروع کرتے ہیں. تو واٹ از دس؟ یہ سینس آف رسپانسبلٹی. تعلیم بھی ہے, پڑھے لکھے لوگوں میں یہ حال ہے, ان پڑھ سے تو ہم گلا نہیں کر سکتے. جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان میں زیادہ یہ رجحانات موجود ہیں. اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ یہ سنجیدگی کب آئے گی. یہ ایک انسانی رویہ ہو سکتا ہے آؤٹ آف نو ویئر کل آپ کے ملک میں اجتماعی رویے نظر آنا شروع ہو جائیں, جو کہ ایک خیال ہی ہے اور یہ خیال تصور کیا جا سکتا ہے کہ تاہم اس ملک میں جو سب سے اہم بات یہ ہے جو جیسا کہ آپ نے کہا دستیاب وسائل کا استعمال. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. ایک دریائے سندھ سے ایک اس کے یعنی دائیں کنارے سے ایک نہر نکالی گئی چشمہ بیراج کے قریب سے, جسے چشمہ رائٹ بینک کینال کہتے ہیں. اور وہ چشمہ کے مقام سے میاں والی کے قریب سے نکلتی ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوتی ہوئی ڈیرہ غازی خان تک وہ نہر سیرابی کرتی ہے. 2022 کے سیلاب میں وہ بڑی نہر متاثر ہوئی, اور آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, آج 6 جون ہے غالباً, اب تک وہ نہر بحال نہیں ہو سکی. اس نہر کی بحالی نہ ہونے کی وجہ سے ذیلی نہریں بھی بحال نہیں ہوئیں ظاہر ہے, اور ہزاروں ایکڑ پر جو محیط رقبہ تھا جسے زیر کاشت لانا تھا گندم کی فصل کے لیے, وہ زیر کاشت نہیں آ سکا. اور اگلا بحران جس کی ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کیا وہ ظاہر ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا بحران ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک نہر کو بحال کرنا ایک ریاست کے سامنے کتنا بڑا کام ہے, کیا مشکل کام ہے. اس میں آپ کو کتنی مشینری درکار ہوتی ہے, اور یہ صرف کمٹمنٹ کی کمی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ہماری غیر سنجیدگی اور مسائل سے نظریں چرانے کا ہی سبب ہے کہ آج تمام مسائل جو چھوٹے چھوٹے مسائل تھے وہ بڑے بڑے دیو بن کر ہمیں ہڑپنے کے لیے ہمارے سامنے آ چکے ہیں, اور ہمارے پاس اب یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں موجود کہ ان میں سے پہلے کس مسئلے سے نپٹا جائے یا کن مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے. تو میں تو اس سلسلے میں کوئی مجھے امید کی کرن فی الحال دکھائی نہیں دیتی. اگر دکھائی دیتی ہوتی تو میں ضرور آپ سے شیئر کرتا. جی بالکل. نہیں, یہ ہم سب کے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستان میں. ایک اور ایریا ہے شاہ صاحب جس میں آپ نے بہت کام کیا, نیوٹریشن, ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن پہ, وہ بھی آپ کا ایک بہت اہم ایریا ہے. تو پاکستان میں کلائمیٹ چینج کا ایشو تو ہے ہی, ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے مسائل ہیں. نیوٹریشن کے حوالے سے آپ کے 40% لوگ بچے اسٹنٹنگ کا شکار ہیں, ویسٹنگ کا. ہاں اچھا, جو لیکٹیٹنگ مدرس ہیں فار ایگزامپل, ان کے بڑے مسائل ہیں. بچے پھر ایک ہم ایلنگ جنریشن پیدا کر رہے ہیں, یعنی جس ملک میں 40% بچے اسٹنٹنگ یا ویسٹنگ کا شکار ہوں, تو
آپ کا جو فیوچر جنریشن ہے وہ تو ایک ایلنگ پاپولیشن، ایک بیمار مستقبل ہم بنا رہے ہیں. تو یہاں بھی دیکھیں ریاست کی انٹرونشن ہو سکتی ہے. بہت سارے اداروں نے جیسے یونیسیف کا سروے ہے اور سرویز ہیں جس میں ہمیں ہر سال بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس پہ کیسے قابو پانا ہے. فوڈ فورٹیفیکیشن ہے، مطلب بہت سارے ٹیکنیک جو وہ بتاتے ہیں. تو کیا ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں؟ یہ تو بڑا مشکل، زیادہ مشکل نہیں لگتا اگر تھوڑا انویسٹمنٹ ہو؟ یہ بہت مشکل ہے. اچھا، اس کی میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں. اس کو ہم ایک اور سرے سے پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت دنیا کا اوسط پاپولیشن گروتھ ریٹ، یعنی اوسط شرح جس سے آبادی بڑھ رہی ہے وہ 0.8% ہے پوری دنیا کا ایک ایوریج ہے یہ. جی. اور پاکستان اس وقت جو اپنا آفیشیل گروتھ ریٹ سالانہ بتاتا ہے وہ 1.6% ہے، یعنی ایگزیکٹلی ڈبل دین نیشنل ایوریج، جبکہ یا شاید 1.9% پاکستان کلیم کرتا ہے، جبکہ فی الحقیقت ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2.6% ہے. اچھا، یعنی زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے. اگر ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اقوام متحدہ کے سامنے تو ہمارے لیے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں جو ہمارے بینچ مارکس ہیں اس کے لیے سنجیدہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جو آفیشیلی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے جو ہمارے انہوں نے گولز رکھے ہوئے ہیں، ٹارگیٹس رکھے ہوئے ہیں، وہ سنجیدہ مسائل اس میں پیدا ہوتے ہیں. اب اگر اس رفتار سے آبادی بڑھتی رہے گی تو اگلی 2 سے 3 دہائیوں کے دوران آپ کی آبادی آج کی نسبت بالکل دگنی ہو جائے گی. بالکل. اس کے بعد چاہے آپ 4 کی شرح سے گرو کریں یا 6 کی شرح سے آپ کی اقتصادی گروتھ ہو، آپ دگنی پاپولیشن کے لیے نہ اقتصادی مواقع پیدا کر سکتے ہیں، نہ دگنی آبادی کے لیے آپ پانی دستیاب کر سکتے ہیں، نہ صحت، نہ تعلیم، نہ غذا، کچھ بھی آپ ان کے لیے پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو پہلے تو ہمیں اس دیو کو قابو کرنا ہوگا، اور اس دیو کو قابو کرنے کے بہت آسان طریقے ہیں. اس ملک میں کنٹراسیپٹیوز گورنمنٹ کی طرف سے پہلے ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے تھے، اب نہیں ہوتے. آپ کے اور ہمارے لڑکپن تک بہبود آبادی کے اشتہارات ہم بہت ریگولرلی دیکھتے تھے، اب نہیں دکھائی دیتے. اب تو ہم ریاست مدینہ کی طرف جا رہے تھے، ہم جا رہے تھے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اور طرح کے مسائل تھے، اور ٹچ آئے، اور ان ٹچز کا بہت غلط استعمال بھی. بہرحل وہ ہمارا موضوع ہو بھی تو اس سے ہم نہیں اجتناب کرنا چاہیے. ہم تو سنجیدہ گفتگو اس ملک میں سنجیدہ گفتگو کی ہی نہیں جا سکتی. یعنی اگر آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں تو میرا سب سے پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک وائلنس پہ آ جاؤں گا، چاہے وہ میں آپ پہ چیخوں یا میں آپ کو بالکل رد کر دوں، یا میں یہ کہوں کہ آپ درست آدمی نہیں ہیں، یا پھر میں آپ کے ساتھ فزیکل وائلنس پہ. تو سب کچھ اس ملک میں صبر و تحمل ختم ہو گیا ہے، تحمل نہیں ہے، ڈائلاگ کی گنجائش نہیں ہے. جملہ جو ہے وہ اس لیے پھینکا اور واپس اچھالا جاتا ہے کہ سکور سیٹل کیا جائے. باہمی طور پر سیکھنے کا کوئی چلن نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے. تو پاپولیشن گروتھ اگر آپ نہ روک سکے تو آپ جتنی بھی پلاننگ کریں، جتنی بھی آپ اقتصادی گروتھ، اکنامک گروتھ حاصل کر لیں، اور جتنا بھی انفراسٹرکچر بنا لیں، جتنے بھی قدرتی وسائل آپ بچا لیں، آپ آنے والی دگنی آبادی کے لیے تمام چیزیں پرووائڈ نہیں کر سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہاں سے پکڑنا ہوگا. پھر میں آپ کو ایک اور اہم اور مزے کی بات بتاؤں. ایک تحقیق ہم نے 2017 سے 2019 تک کی پورے پاکستان کے کافی اضلاع میں، ٹھیک ہے، اور اس سے ہمارے پاس ایک بہت عجیب کو ریلیشن سامنے آیا. ہمارا یہ خیال تھا تحقیق کرنے سے پہلے کہ پاکستان میں جو انفینٹ مورٹیلٹی ہے اس میں اور غربت میں کوئی تناسب ہوگا یا کوئی کو ریلیشن ہوگا، کوئی ربط ہوگا. یعنی جتنی غربت زیادہ ہوگی، غریب گھروں میں بچوں کی اموات اتنی زیادہ ہوں گی. مگر ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی اسٹرانگ ریلیشن شپ ہمیں نہیں نظر آیا. اچھا جی، کوئی کو ریلیشن ہمیں نہیں ملا. اچھا، ہمیں یہ تو انٹرسٹنگ انورس ریلیشن شپ ملا مدر ایج میں اور چائلڈ مورٹیلٹی میں. یعنی جتنی کم عمر مائیں تھیں ان کے ہاں بچوں کی اموات کی شرح اتنی زیادہ تھی. اچھا، کم عمر ماؤں کے ہاں، کیونکہ وہ کم عمر کی بچیاں ہوتی ہیں، تجربے کی کمی ہوتی ہے. ظاہر ہے انسان کے اندر ایک خاص عمر کے بعد ایک سوبھاؤ پیدا ہوتا ہے بالکل بچے کو سنبھالنے کا اسے. تو اکثر اوقات ان کا بچوں کو نہ سنبھال سکنا ان کی بیماریوں اور موت کی وجہ بنتا ہے.
اور یہ وہ سب سے بڑا ریزن ہے ہم دھڑا دھڑ اپنی نئی نسل کو بغیر کسی اقتصادی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے کہ ہم اس طرف توجہ کریں. ہمارا زور جو ہے وہ شادیاں رچانے پر اور بچے پیدا کرنے پر ہے. تو اس کے لیے ریاست کو کوئی پالیسی سامنے لانا پڑے گی جس سے کہ انسانی حقوق بھی متاثر نہ ہوں مگر خود یہ معاشرہ بھی متاثر نہ ہو. اور انسینٹیوائز بھی کرنا چاہیے نا. اگر 2 بچے کسی کے ہیں تو ان کو ریاست کچھ انسینٹیوز بھی دے دیتا ہے کہ بچے کم پیدا کرنا. کو انسیڈنٹلی ہم نے اس کے الٹ کر رکھا ہے. اچھا, مثلا پاکستان میں چلنے والے جو مختلف تعلیم کے پروگرام ہیں جس میں آپ بچے کی انرولمنٹ اور بچے کی ریٹینشن ان اسکول کو جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں, بچے کی اسکول ریٹینشن کو ریلیٹ کرتے ہیں آپ کچھ انسینٹیوز کے ساتھ. ان پروگرامز میں ایک گھر میں جتنے بھی بچے ہوں اتنے ہی انسینٹیوز دیے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کے ہاں 2 بچے ہیں تو 2 بچوں کو مالی فوائد ملیں گے, 10 ہیں تو 10 کو ملیں گے. تو اس طرح سے ریاست ایک طرح سے خود یعنی نہ جانتے ہوئے اپنی کم علمی میں حوصلہ افزائی کر رہی ہے لوگوں کی کہ آپ بچوں کی تعداد بھلے بڑھاتے جائیں, ہم آپ کو وسائل دیتے رہیں گے. تو شاہ صاحب پھر کہاں سے شروع کریں؟ مطلب ہر جگہ ہمارا جس کو کہتے ہیں کہ آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے. جی. تو اب اس میں میرے خیال میں جو بنیادی طور پہ پالیسیز کا ایشو نہیں, جیسے آپ جیسے ایکسپرٹ موجود ہیں جو ریکمنڈیشن بھی دیتے ہیں ریاست کو بھی, اداروں کو بھی, سول سوسائٹی کے اداروں کو بھی, تو وہاں پہ جو ایک بحثی ہے یا ایک اسٹرکچرل ایشو ہے اس کے لیے میرے خیال میں ایک ریکنسٹرکشن بہت ضروری ہے پاکستان کا. یعنی ایک پولیٹیکل گورننس, اکنامک اوور ریکنسٹرکشن, کیونکہ لگتا ہے کہ ہم شاید کولونیل دور سے آتے رہیں اور ہماری کوئی بیچ میں ریکنسٹرکشن نہیں ہوئی ہے کمپلیٹلی. تو ہم ایک مکمل ریاست کے طور پہ نہیں آ گیا ہے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اگرچہ یہ اوور سمپلیفائڈ ورژن دکھائی اور سنائی دے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں, لیکن بحیثیت ڈیولپمنٹ سیکٹر ورکر اور گورنمنٹ کے کچھ اداروں کے ساتھ بھی کام کرنے کے تجربے کی روشنی میں اگر کوئی ایک سرا ہو سکتا ہے ان تمام مسائل کو سلجھانے کے لیے آغاز کا, تو وہ سب سے پہلا سرا جو ہے وہ آبادی کو کنٹرول کرنا ہوگا. اگر آپ پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کریں گے, آپ تعلیم دینے کی کیپیسٹی بھی بڑھاتے رہیے, صحت کی سہولیات بھی بڑھاتے رہیے, آپ پورا نہیں کر پائیں گے. تو سب سے پہلے آپ کو اس جن کو ایک بوتل میں بند کرنا ہوگا. ان تمام بحرانوں سے ہٹ کے ایک بہت اہم بحران جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں وہ ادب اور موسیقی کے حوالے سے, فنون ادب کے حوالے سے ہمارا ایک بہت بڑا بحران نظر آتا ہے. اگرچہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ریختہ جیسے کچھ انیشیٹیوز ہیں, کچھ وہ بھی آپ کے ملک کے نہیں ہیں, وہ بھی ہمارے ملک کے نہیں, لیکن اس کا اثرات کچھ یہاں پہ کراچی میں نے ریسنٹلی دیکھا نوادرات کے نام سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہوا. تو کچھ نہ کچھ ہو تو رہا, لیکن اوور آل جو ایک ادب کا کلچر تھا نا جس کے لیے ہمارے یہاں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں نے کہیں وہ جو مشاعرے میں نے خود اٹینڈ کی. دیکھو ہماری حالت ہو گیا, ہمیں مشاعرہ کہنا نہیں آتا, تو ادب کی یہ صورت حال ہے. اب اس میں سر اس بحثیت مجموعی دیکھیں, مطلب مجھے جون ایلیہ کی بات یاد آتی ہے کہ جن کو پڑھنا چاہے انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے. تو میں نے اس لیے میں نے بھی لکھنا چھوڑ دیا, مجھے پڑھنا بہت ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں سر کیا کیا جائے؟ اب آپ خود کیونکہ آپ کا شغف ہے, آپ لکھتے بھی ہیں, بہت اچھے لکھاری بھی ہیں, یہ آپ کا ایک اور پہلو ہے. تو اس حوالے سے سر آپ بتائیں کہ اس معاشرے میں کم از کم لوگوں کو کیتھارسس کا موقع ہو, کم از کم لوگوں کو اپنے ایکسپریشن کا, ادب بہترین ایکسپریشن ہے, براہ راست کوئی آپ کسی سے کنفرنٹیشن نہیں کرتے, لیکن معاشرے کے اندر تبدیلی کا ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو ادب سے آتا ہے. تو وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. مجھے اختر عثمان کا ایک شعر پڑھنے کی اجازت دیجیے پلیز. کہاں وہ دور کہ ہم سے 1000 ہاتھ ہیں یہاں, واہ, کہاں وہ دور کہ ہم سے 1000 ہاتھ ہے یہاں, واہ, کہاں یہ وقت کہ تمثال تک نہیں ملتی, واہ, کہاں یہ وقت کہ تمثال تک نہیں ملتی. کیا بات ہے. تو تمثال نہیں ملتی. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشاعروں کا چلن مشاعرہ ہونے کی حد تک پہلے سے بہتر ہوا ہے, مگر کیا آپ کے مشاعرے اور جلسے میں کوئی فرق رہ گیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ کچھ شعراء باقاعدہ اپنے ساتھ دادیے لے کر آتے ہیں جو کھڑے ہو کر ان کو بے ہنگم شور مچا کے داد دیتے ہیں. یہ انحطاط ہی ہے شاید, کیونکہ ہم ایک ایسے
دور میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پر یورپ اور امریکہ اور ان جیسے بہت دوسرے ممالک نہ صرف شعوری سطح پر ہم سے سبقت لے گئے ہیں بلکہ اس شعوری سبقت کے بعد جو سائنسی سبقت ہے جو اس شعوری سبقت کے ذیل میں ہی آتی ہے, اس کے تتبع میں آتی ہے, ہم ایک خلا محسوس کرتے ہیں. اور یہ خلا مجھے اگلے کئی سو سال تک مجھے تو پر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اگرچہ جس بات کو آپ نے حوصلہ افزا گردانا کہ یہاں اذہان پیدا ہو رہے ہیں, یعنی بڑے ذہن پیدا ہو رہے ہیں, انحطاط کا المیہ یہ ہے کہ جب المیہ پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ سماجی المیہ ہو چاہے وہ معاشی المیہ ہو, اس کی کوکھ سے ادب جنم لیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن وہ ادب سیکھنے کے لیے ہوتا ہے, انسانی ترقی کے لیے ہوتا ہے, اگرچہ انسانی محسوسات کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے, مگر ہم صرف اس المیے سے پیدا ہونے والے ادب کو ہی کل قرار دے دیں, یہ میرا خیال ہے کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس سوسائٹی میں کس طرح کا المیہ موجود نہیں ہے. یعنی یہاں لوگوں کو معاشی مسائل بھی ہیں, انصاف کے حصول میں بھی مسائل ہیں, اس معاشرے میں ظلم بھی ہے, اور بھی کئی طرح کے مسائل ہیں جس سے لوگوں کی ذاتی زندگیوں سے لے کر سماجی زندگیاں تک برباد ہوئی ہیں. بالکل. مگر کیا آپ کے ادیب نے اس حساسیت سے, جس طرح رشین ٹرانزیشن میں سوویت ٹرانزیشن میں جو المیے پیدا ہوئے, ان کے ادیبوں نے اس کو بڑے قریب سے دیکھا, پرکھا, جانچا, لکھا اور لوگوں تک پہنچایا. کیا اس نوعیت کا ادب آپ کے ہاں پروڈیوس ہو رہا ہے؟ نہیں, بالکل. جس کا جواب ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اب ساری ہی باتیں اگر مایوس کن دکھائی دیں تو کیا کیا جائے؟ ادب پیدا, جو لوگ ادب پیدا کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ جنہیں ادب پڑھنا چاہیے وہ ادب لکھنا شروع ہو گئے ہیں, جس میں خود بھی شامل ہوں شاید. تو اگر آپ اور میں ایک اچھا ادب تخلیق نہیں کریں گے, ادب کا کیا کام ہے؟ آپ کی حصے جمالیات کی تسکین بھی اور آپ کے تناظر کی توسیع بھی. یعنی اگر ادب آپ کے ہورائزن کو اگلی نہج پہ نہیں لے کے جاتا تو وہ اپنا پرپس سرو نہیں کر رہا. بالکل صحیح کہا. تو ایسا ادب کیا تخلیق ہو رہا ہے؟ جس کا جواب ہے کہ نہیں. مگر جو بھی تخلیق ہو رہا ہے, جس میں کہ ظاہر ہے کہ فکشن میں بھی اچھی مثالیں ہیں, آپ کے پاس شاعری میں بھی اچھی مثالیں ہیں, ان کو کہاں تک سنا اور پڑھا جا رہا ہے؟ تو یہ ایک کامل انحطاط ہے. مجھے جو دکھائی دیتا ہے وہ ادب اب ادبی حلقوں تک محدود ایک صنف رہ گئی ہے, اور دوسری نہج اس کی وہ جلسوں کی طرح کے مشاعرے رہ گئے, مشاعرے جہاں پہ داد دینے والے آگے پیچھے خرید کے لائے جاتے ہیں یا مریدین لائے جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں سر بڑا میرے خیال میں ایک بڑا کنٹریبیوشن ہمارے زبان کا بھی, ہمارے تعلیمی نظام کا بھی ہے. ہم نے جو طبقاتی تعلیمی نظام ہے اس کے اندر اردو زبان کی جو امپورٹنس تھی, یا اسی طرح اردو کے علاوہ جو ریجنل لینگویجز تھے ان کو ہم نے بالکل ہی سائڈ کیا ہوا. یعنی اس میں کوئی ترغیب نہیں. اب میرے بچوں کو اردو پڑھنے کا کوئی ترغیب نہیں ہے. ان کو تو کہا جاتا آپ انگلش پڑھیں, انگلش میں آپ کے پروفیشنل گروتھ کا چانس ہے. کامیاب انسان بننے کے لیے یہ کہا گیا کہ کالونیل زبان آپ نے سیکھنا. ٹھیک ہے, زبان تو سیکھنا چاہیے, زبان ایز اے مینس آف کمیونیکیشن تو ہے, لیکن ایک زبان ایسی بھی ہے جو آپ کا ادب اور آپ کا کلچر, آپ کے شعوری جو سفر ہے اس کے ساتھ رچ بس کے رہی ہے پرانے زمانے سے. آپ کے ریجنل لینگویجز ہیں تو ان کو کیسے ہم ریوائیو کریں؟ بڑا مشکل کام ہے. اس کو ریوائیو کرنے کا کوئی مصنوعی طریقہ نہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کی زبان میں تحقیق نہیں ہو رہی تو آپ کی زبان میں نئی اصطلاحات شامل نہیں ہو سکتی, اور نئے دور میں ان نئے اصطلاحات سے آری زبان کا استعمال بہت مشکل ہوتا جائے گا. اس کی ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج سے کوئی 15 یا 20 برس قبل ایک تحقیق ہوئی تھی کہ ایک ماہ میں ریڈیو ایکٹیو ویوز پر, صرف ریڈیو ایکٹیو ویوز پر, یورپ اور امریکہ میں جو تحقیق ہوتی ہے اس کو اگر عربی زبان میں ترجمہ اس کا کیا جائے انگریزی سے عربی میں, تو اس کے تراجم کے لیے کئی سال کا وقت درکار ہے صرف اس ریڈیو ایکٹیو ویوز پر. اور مڈل ایسٹ کے کئی ممالک کے بجٹ بھی شاید انڈیویجولی طور پر اس کے لیے کافی نہیں ہے. تو آپ کے پاس متبادل طریقہ کار کیا رہ جاتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس زبان میں
ترقی ہو رہی ہے، جس میں تحقیق ہو رہی ہے، جس میں سائنسی میدان میں کامیابیاں ہو رہی ہیں اور اس میں نئی نئی اصطلاحات سامنے آ رہی ہیں، آپ اس کو سیکھیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہتا اگر آپ ترقی کے دھارے میں شامل رہنا چاہتے ہیں. مگر زبان کا دوسرا جو پرپز ہے وہ آپ کے جذبات، یا پہلا پرپز آپ کے جذبات اور آپ کے خیالات کا دوسرے ذہن تک انتقال ہے، منتقلی ہے. یعنی میں جب ایک لفظ کہتا ہوں ہاتھی، تو ایک 4 ٹانگوں اور ایک لمبی سونڈ والے بڑے جانور کی شبیہ میرے ذہن سے آپ کے ذہن تک منتقل ہو جاتی ہے. بالکل. تو زبان کا یہ تو اپنی جگہ کردار رہا اور رہے گا، مگر جو زبانیں ترقی کے ساتھ تال میل نہیں بنائیں گی وہ پھر معدوم ہوں گی. اور آپ نے دیکھا کہ کئی زبانیں دنیا میں، مقامی زبانیں، علاقائی زبانیں معدوم ختم ہو رہی ہیں، اور ان کو بچانے کی مصنوعی کوشش اقوام متحدہ نے کی. مصنوعی کوشش سے زبانوں کا بچ جانا کوئی ممکن. یونیسکو نے بھی کوئی ریڈ لسٹ جاری کر دی ہے زبانوں کی، جس میں پاکستان کی، آپ کے گلگت بلتستان کی بھی کچھ زبانیں شامل رہی ہیں. تو یا تو آپ تحریر و تحقیق اور سائنس کی طرف رجحان پیدا کریں گے، یا آپ دوسری زبانیں سیکھیں گے. پھر ایک اور بات بھی ہے، جو گلوبلائزیشن جس پھل کو ہم کہتے ہیں، اس نے دنیا کا تنوع چھینا ہے ان سے. ہوموجنائزیشن ہو گئی ہے. ایک سا لباس، ایک سے کھانے، ایک سے رسم و رواجات، برانڈڈ ہو گئے نا، سارا کچھ برانڈڈ ہو گیا. Exactly. اور زبان جو ہے وہ جب اس میں انگریزی کا تڑکا دنیا کی کسی بھی زبان میں لگتا ہے تو وہ جدید نظر آتی ہے، اور آپ کی اوتھینٹسٹی بڑھ جاتی ہے. اب دیکھیے میرے اور آپ کے پاس اوتھینٹسٹی کا متبادل لفظ نہیں ہے یا ذہن میں نہیں ہے کم از کم. بالکل. تو یہ چیزیں ہیں. زبان جو ہے وہ آپ قوم سے محبت کی بنیاد پہ اس کو زندہ نہیں کر سکتے. تو اس کا پھر یہ، جب ہم ادب کے انحطاط پذیری کی بات کرتے ہیں، ادب کا زوال کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بیسیکلی زبان کو بچانے کے لیے ہمیں ایک ترقی یافتہ معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے، جہاں پہ تحقیق بھی ہو، جہاں پہ اسی زبان کی استعمال یا یوٹیلیٹی نظر آئے لوگوں کو اور اس کو استعمال کریں. یعنی کمیونٹی آف پریکٹس کو اگر آپ اپنے ہم اثر ادب میں کمپیٹیٹیو یعنی مسابقتی یا اس کے مقابل کا ادب بھی پیدا کر سکیں تو تب بھی زبان آپ کی کسی حد تک شکست و ریخت سے محفوظ رہتی ہے. مگر سوال پھر وہی ہے کہ کیا ہم بین الاقوامی ادب کے برابری کا ادب اپنی زبان میں تخلیق کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم بڑا سوال ہے. تو شاہ صاحب یہ سارے معاملات جو ہے ابھی لگتا ہے کہ ہمیں اس ملک میں بہت کچھ کرنا باقی ہے. اگر کسی کو ہمت ہو، کسی کو یہ توفیق ملے، کمٹمنٹ ہو، نیت ہو کہ پاکستان میں کوئی بہتری آئے، تو یہ سارے کام کرنے کے ہیں. نوجوان ہمارے ملک سے بھاگ رہے ہیں. یہاں سے ایک بہت سارے جو ہے جس سے بھی آپ ملتے ہیں نا، ایٹ لیسٹ میں جب ملتا ہوں میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا کریئر پاتھ ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کہ ہم ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی. ہم کوئی میگنیٹ پیدا نہیں کر پائے اپنے ملک میں رہنے کے لیے. پھر ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ محب الوطنی ہو، ترقی ہو، چیزیں آگے بڑھیں، اس کے لیے ہم انیبلنگ ماحول پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو اب یہ بڑا المیہ ہے. اس کے لیے آپ کچھ موٹی چیزیں، کیونکہ آپ کا ایک بڑا ایکسپوجر ہے، تو ہمارے پالیسی میکرز کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی اچھا سا ٹوٹکا اگر آپ کے ذہن میں، ڈیولپمنٹ کا ٹوٹکا. ایک دکان پہ لکھا تھا یہاں پہ ختنے کیے جاتے ہیں. اچھا، صحیح ہے. ایک شخص کو شاید بچے کا ختنہ کروانا تھا. وہ سیڑھیاں چڑھ کے جب اس دکان کے اندر گئے تو ہر طرف کلاک لٹکے ہوئے تھے، گھڑیال دیواروں. اچھا، صحیح. تو وہ کنفیوز ہو گئے کہ کیا آیا واقعی یہ ختنے کی دکان ہے یا بورڈ پرانا رہ گیا اور اندر گھڑیوں کی دکان کھل گئی. صحیح. تو اسی کنفیوژن کے زیر اثر انہوں نے پوچھا کہ یہ ختنے کی دکان ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ختنے کی دکان ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے چاروں طرف کلاک کیوں لٹکا رکھے ہیں؟ تو جواب ملا کہ پھر ہم کیا لٹکائیں. اچھا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک کا نوجوان اگر باہر نہ جائے تو کیا کرے؟ صحیح بات. کیا آپ کے یوتھ کے لیے آپ کے پاس روزگار ہے؟ نہیں، کوئی نہیں. جو روزگار آپ اس کو میسر کرتے ہیں، کیا وہ اس کی اپنی کفالت اور اس کے جو والدین ہیں ان کی کفالت میں کسی حد تک اپنا حصہ ڈال سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا امپلائمنٹ جنریٹ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا ملک اپنے ملک کے رہنے والے شہریوں کے لیے کنڈیوسو بزنس انوائرمنٹ، سازگار ماحول بزنس کے لیے
پرووائڈ کرتا ہے. آپ کو بجلی کے بل سے لے کر آپ کو ٹریڈ لائسنس اور امیگریشن اور اس کے بعد پورٹ کی کلیئرنس کے لیے ہر جگہ رشوت دینی پڑتی ہے. بالکل. تو جس کی وجہ سے لامحالہ آپ کا پروفٹ مارجن کم ہوتا ہے. یا پھر آپ طاقت کے کچھ پیکٹس کے ساتھ خود کو منسلک کرتے ہیں تو آپ بزنس کر پاتے ہیں. تو کس سرے کو آپ پہلے ٹھیک کرنا چاہیں گے؟ یعنی کون سا پاکستان میں طبقہ ایسا ہے جو اپنے اختیارات کو اور اپنی طاقت کو اس ملک کے مفاد میں سرنڈر کرنا چاہتا ہے؟ کیا آپ ہیں؟ کیا میں ہوں؟ کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. تو میرے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے. یہ محب الوطنی کسی کے پاس نہیں. یہ محب الوطنی ہم اپنے بچپن سے لے کے آج تک پاکستان کے مختلف چینلز پہ ملی نغمے اور پاکستان کے مختلف فنکاروں کی جانب سے کہ جی اپنے وطن جیسا کچھ نہیں، اور یہ سارا کچھ سنتے آئے. اور پھر 40 سال کی عمر میں آ کے ریئلائز کیا کہ یار یہ ایک بیانیہ تو تھا، مگر اس بیانیے میں کوئی حقیقت شاید نہیں تھی. کیونکہ پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبیں گلاں کھوٹیاں. تو ریاست اگر بنیادی ضروریات کو فراہم کرنے میں ناکام رہے گی تو برین ڈرین ہوگا. نوجوان طبقہ چاہے وہ جسمانی صلاحیت بہتر رکھتا ہو، چاہے وہ تکنیکی سکلز رکھتا ہو، چاہے وہ تعلیمی میدان میں آگے ہو، جب اس کو یہاں مواقع نہیں ملیں گے تو وہ ملک سے باہر جائیں گے. آپ حب الوطنی کی بنیاد پہ کسی کو فاقے نہیں کروا سکتے. ظاہر بات ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ اس صورت میں جب آپ کا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہو اور آپ دوسروں کو تلقین کر رہے ہوں کہ یہ غربت جو ہے وہ قدرت نے آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے، تو آپ اس کے ساتھ چلیے گزارا کر لیں. شاہ صاحب بڑے مسائل کی نشاندہی آج ہو گئی پروگرام میں. امید کرتے ہیں کہ آئندہ پروگرامس ہم ان مسائل کی مزید ڈیٹیل میں جائیں گے، مزید اس کی گہرائی میں جا کے کوشش کریں گے کہ کچھ مزید اس کو کھنگالا جائے. اس کے بعد پھر کسی حل کی طرف بھی ہم کوشش کریں گے. مطلب حل تو ہم نہیں دے سکتے ظاہر بات ہے، لیکن یہ کہ کچھ سفارشات دینا ہمارا بنتا ہے. تو لیکن آئندہ پروگرام آج تو ہم نے ایک اجمالی ایک خاکہ پیش کیا کہ پورے جو مسائل ہیں پاکستان میں ان کو دیکھا جائے، اور اس کے بعد پھر اس پہ مسلسل ہم بلڈ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا وقت کا شاہ صاحب. تو آئندہ بھی آپ سے انشاءاللہ رہے گا. میں شکر گزار ہوں، آپ نے موقع دیا. میں اگرچہ اتنی بڑی شخصیت نہیں ہوں کہ اس طرح کے تبصرے کر سکوں، مگر اس کے باوجود آپ نے یہ آپ کی انکساری ہے شاہ صاحب. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.